وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم ثم الرضا عن ابي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم لي خمسة أطفي بها خر الوباء الخاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی۔ اللہ اللہ وہ امی و استاد کل، مچ گیا جس کی بعثت پہ مکے میں غل، رہبر انس و جاں منتہائے سبل، حلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی۔ انتہائی عزت و تکریم کے لائق معزز و محتشم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا فرمائیں اللہ رب العزت ماہ رمضان کے اس دوسرے جمعۃ المبارک پر نازل ہونے والی تمام رحمتوں اور برکتوں سے ہم گناہگاروں کو مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ برادران اسلام، آج ماہ رمضان کے روایتی موضوعات سے ہٹ کر چند ایک نماز کے وہ ضروری مسائل جس سے ہم آہستہ آہستہ غافل ہوتے چلے جا رہے ہیں، ان کی نشاندہی اس نیت سے کی جائے گی کہ سن سنا کر شاید کہ کسی کے دل میں اتر جائے میری بات۔ آج کے اس جمعۃ المبارک کے خوبصورت اجتماع میں اپنے موضوع کے حوالے سے گفتگو کو شروع کرنے سے پہلے ایک حدیث مبارکہ اور ایک صحابی کا قول اس نیت سے عرض کرنے جا رہا ہوں کہ ہمارے سامنے جو مسائل بیان کیے جائیں گے ان مسائل کو سیکھنے کے لیے وقت نکالنے کی قدر و اہمیت ہمارے سامنے واضح ہو جائے۔ صحابی رسول حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، دین کا کوئی مسئلہ سیکھنے کے لیے ایک لمحہ بیٹھ جانا میرے نزدیک لیلۃ القدر میں جاگنے سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قول مبارک ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں، میرے نزدیک دین کا ایک مسئلہ سیکھنے کے لیے ایک لمحہ بیٹھ جانا لیلۃ القدر میں جاگنے سے بہتر ہے۔ اور حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں،
آپ ارشاد فرماتے ہیں تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس نے دین کا ایک باب سیکھا اس نیت سے کہ سیکھنے کے بعد اس پر عمل کروں گا اسے پھیلاؤں گا تو اللہ رب العزت ایسا کرنے والے کو 70 صدیقوں کی صداقت کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ دو مختلف باتیں سننے کے بعد عرض کرنے جا رہا ہوں۔ جو مسائل اور باتیں میں نے آگے عرض کرنی ہیں وہ سارے مسائل فقہ سے تعلق رکھتے ہیں، اور فقہ کے ایک مسئلے کو سیکھنے کے لیے ایک لمحہ بیٹھنا لیلۃ القدر میں جاگنے سے بہتر ہے، اور ایک باب سیکھ کر عمل کرنے کے نیت سے مجلس سے اٹھنا 70 صدیقوں کی صداقت کا ثواب حاصل کرنے کے مترادف ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، جب بندہ پنجگانہ نماز کے لیے گھر سے وضو کر کے مسجد کی طرف نکلا کرتا ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے ایسا کرنے والے کو ہر قدم پر ایک ایک نیکی ملتی ہے، ایک ایک گناہ معاف ہوتا ہے، اور ایک ایک درجہ اس کا آخرت میں بلند کر دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ فضیلت ہے گھر سے وضو کر کے مسجد کی طرف آنے کی۔ اور صاحب طبرانی نے ایک اور حدیث بھی ذکر فرمائی ہے کہ جو بندہ گھر سے وضو کر کے مسجد کی طرف نکلا کرتا ہے وہ ایسے ہے گویا کہ وہ احرام باندھ کر کعبۃ اللہ کا سفر کر رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر مسجد میں آ کر اگر وہ نفل ادا کرتا ہے تو اس نفل پر اسے عمرہ مقبول کا ثواب ملتا ہے۔ پھر مسجد میں آ کر اگر وہ فرض ادا کرتا ہے تو حج مقبول کا ثواب اسے مل جایا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جب بندہ مومن مسجد میں داخل ہو، گھر سے وضو کر کے آئے مسجد میں داخل ہو، چشت اہل بہشت کے سرخیل حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ کے پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہرونی رحمت اللہ تعالی علیہ کا ایک قول مبارک ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں، ہاشت بہشت کتاب کا نام ہے، اس کے اندر آپ کا یہ قول مبارک ہے۔ آپ اپنے قول کو ذکر کرنے کے بعد عرض کرتے ہیں کہ آگے حدیث مبارکہ ہے۔ حضور تاجدار کائنات علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ مسجد میں داخل ہو اور داخل ہونے سے دایاں قدم اندر رکھے اور پڑھ لے توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ من الشیطان الرجیم، یہ کلمات پڑھ لے تو جتنی رکعتیں وہ ادا کرے گا ہر رکعت پر رب کی بارگاہ سے اسے 100 رکعت پڑھنے کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ تو اب یہ آسان سی دعا ہے، ہر بندہ آسانی سے یاد کر سکتا ہے۔ ایک دفعہ پھر میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں تاکہ یاد کرنے میں ہمارے لیے آسانی ہو۔ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ دعا پڑھ کے مسجد میں آئیں گے تو ہماری نماز کی رکعتوں کی ویلیو میں اضافہ ہو جائے گا۔ پڑھیں گے ایک رکعت ثواب ملے گا 100 رکعت کا، پڑھیں گے 4 رکعتیں ثواب 400 رکعتوں کو ملے گا، پڑھیں گے 12 رکعات ثواب 1200 رکعات ادا کرنے کا مل جائے گا۔ اسی طرح بقیہ نمازوں کو بھی قیاس کر لیں، اور یہ حدیث مبارکہ ہے۔ اس کے بعد جب بندہ مسجد میں پہنچ جائے تو مسجد میں آ کر حضور تاجدار کائنات علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جب بھی کسی مسجد میں جاؤ مسجد کا حق ادا کرو۔ عرض کیا گیا حضور کی بارگاہ میں مسجد کا حق کیا ہے؟
تاجدار کائنات علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تحیۃ المسجد، مسجد میں جا کر 2 رکعت نفل ادا کرو۔ اس کا ثواب کتنا ہے؟ تاجدار کائنات علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس نے مسجد میں آ کر 2 رکعت مسجد کو سلامی پیش کرنے کے لیے ادا کی تو ایسا کرنے والے کہ میرا رب سابقہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اب بظاہر یہ 2 رکعتیں ہیں، لیکن ان کی فضیلت اور ثواب اتنا زیادہ ہے کہ ان 2 رکعتوں کی برکت سے بندہ مومن کے گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دیا جاتا ہے۔ اب یہ مسجد کی سلامی ہے۔ ہم جب کسی مجلس میں جاتے ہیں تو سنت طریقہ یہ ہے کہ مجلس میں جا کر ہم اہل مجلس کو سلام کریں، اور اگر کسی مجلس میں بغیر سلام کے ہم داخل ہو جائیں تو تاجدار کائنات علیہ السلام کا عمل مبارک ہمارے سامنے ہے۔ ایک دفعہ نبی رحمت علیہ السلام کی مجلس لگی ہوئی ہے، صحابہ کرام کا جمع غفیر ہے، ایک اجنبی شخص حضور کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہوا، بغیر سلام کے حضور کی مجلس میں وہ داخل ہو گئے۔ تاجدار کائنات علیہ السلام نے اپنے ایک صحابی سے فرمایا ان کو لے جاؤ باہر اور ان کو مجلس میں جانے کا طریقہ سکھاؤ، انہیں سکھاؤ کہ پہلے مجلس میں جاتے ہوئے سلام کرنا ہوتا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور دوسرے نمبر پر اہل مجلس سے اجازت لینی ہوتی ہے۔ اس میں 3 باتیں ہیں۔ ایک، مجلس میں بغیر سلام کے کوئی بندہ آ جائے تو اسے باہر نکال دینا، یہ تاجدار کائنات علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہیں، اور اسے سکھانا کہ پہلے سلام کرو، پھر اہل مجلس سے اجازت مانگو، اور پھر مجلس میں داخل ہو۔ یہ تینوں باتیں تاجدار کائنات علیہ السلام کی تعلیمات میں سے ہیں۔ اب یہ تو مجلس کی بات ہے، جب مسجد میں آئیں تو مسجد کی سلامی کیا ہے؟ جب اہل ایمان بیت اللہ شریف میں حاضر ہوتے ہیں حج و عمرہ کے لیے، طواف کے لیے، تو حکم ہے، حضور کی سنت یہ ہے کہ نفل نہیں پڑھنے، اب کعبہ شریف کو استلام کرنا اور طواف کرنا ہے، کیونکہ وہاں کی سنت استلام ہے سلامی رب کے گھر کو، اور یہاں رب کے گھر کی سلامی 2 رکعت نفل تحیۃ المسجد کی نیت سے ادا کرنا ہے۔ اس کے بعد جب بندہ مسجد میں آ جائے تو سنت طریقہ یہ ہے کہ سنتیں جو نماز سے پہلے ہیں وہ گھر میں ادا کی جائیں، اس لیے کہ آقا کریم علیہ السلام کا فرمان ہے کہ گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ عرض کیا کہ حضور گھر قبرستان کیسے بنتے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا جن گھروں میں نماز نہیں پڑھی جاتی، قرآن نہیں پڑھا جاتا، وہ قبرستان کی مانند ہیں۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ اپنے گھروں کو آباد کرنے کے لیے مرد حضرات نفلی نماز کا اور سنن کا اپنے گھروں میں انتظام کریں۔ فضیلت اس کی اتنی زیادہ ہے، تاجدار کائنات علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نفل نماز گھر میں پڑھنا اتنی فضیلت ہے کہ جیسے میری مسجد، مراد مسجد نبی شریف، مسجد نبی شریف میں نماز پڑھنے سے زیادہ فضیلت نفلی نماز گھر میں ادا کرنے میں ہے۔ لیکن جن نمازوں کی جماعت ہوتی ہے، نماز تراویح مسجد میں ادا کرنا یہ زیادہ فضیلت ہے۔ فرائض اور وتر ان کی جماعت ہوتی ہے، مسجد میں ہوتی ہے، ان کی ادائیگی مسجد میں آ کر کرنا یہ زیادہ فضیلت اور ثواب ہیں۔ اب جب بندہ جماعت میں شامل ہو، ایک حدیث شریف میں ہے بندہ ایسے ٹائم میں آئے کہ تحیۃ المسجد پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، مثلا فجر کی نماز کے لیے جب ہم آتے ہیں روزہ بند کر کے، اس وقت نفلی نماز ممنوع ہے، تو حدیث شریف میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ تم 3 دفعہ پڑھ لو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ 3 دفعہ پڑھ لو گے
اگر ایسے وقت میں آئے کہ نماز پڑھنا ممنوع ہے تو ان کلمات کی برکت سے میرا رب تمہیں 2 رکعت تحیۃ المسجد ادا کرنے کا ثواب عطا فرما دے گا۔ اب اس کے بعد جماعت کی باری آتی ہے تو تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات یہ ہیں کہ سب سے پہلے صف اول کو پر کیا جائے، پھر دوسری صف کو، پھر تیسری کو، پھر چوتھی کو، اسی طرح صفوں کی ترتیب کو مکمل کیا جائے۔ اور ہمارا عادت اور ہمارا معمول کچھ اس کے برعکس ہیں، سوائے چند ایک بزرگوں کے اگلی صفوں میں گنجائش ہونے کے باوجود ہم پچھلی صفوں کو پر کرنا اپنا فرض اور حق سمجھتے ہیں، آتے ثواب لینے کے لیے ہیں، آتے رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہیں، اور بیٹھتے پچھلی صفوں میں یا آخری صفوں میں ہیں۔ سنیے تاجدار کائنات علیہ السلام کا فرمان۔ صحابی رسول ارشاد فرماتے ہیں، تاجدار کائنات علیہ السلام جب بھی جماعت کھڑی ہوتی تو نبی رحمت علیہ السلام اگلی صف والوں کے لیے 3 دفعہ دعائے بخشش و مغفرت فرمایا کرتے تھے۔ اگلی صف غیر پہلی ہے، اگر پر ہو گیا تو دوسری، پر ہو گیا تو تیسری، اگلی صفوں کے حساب سے ثواب شروع ہوتا، اور حضور 3 دفعہ اگلی صفوں میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والوں کے لیے دعائے مغفرت فرمایا کرتے تھے۔ اب جو حضرات تاجدار کائنات علیہ السلام کی اس دعا کا حقدار بننا چاہتے ہیں، کیا خیال ہے انہیں جلدی آ کر پچھلی صفوں میں بیٹھ جانا چاہیے؟ نہیں، اگر حضور کی اس دعا کا حقدار بننا چاہتے ہیں تو پہلے آ کر پہلی صفوں میں بیٹھنا چاہیے، پہلے آ کر پہلی صفوں میں بیٹھنا چاہیے تاکہ حضور کی اس دعا کے حقدار بن جائے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے، نبی رحمت علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی الصف الاول، اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق اور اس کے فرشتے صف اول میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والوں پر درود بھیجتے ہیں۔ اتنی بڑی بشارت، اور رب کے درود بھیجنے سے مراد رب کی رحمت کا نزول ہے، فرشتوں کے درود بھیجنے سے مراد رب کی بارگاہ سے اگلی صفوں میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والوں کے لیے رحمت کو طلب کرنا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے جو اگلی صفوں میں نماز پڑھتے ہیں ان کے لیے رب کی بارگاہ سے رحمت کو طلب کرنا ہے۔ اب رب کی رحمت اور فرشتوں کی دعائے رحمت کہ اگر ہم مستحق بننا چاہتے ہیں تو ہمیں اگلی صفوں کو پہلے پر کرنا چاہیے اور پچھلی صفوں کو بعد میں پر کرنا چاہیے۔ ایک حدیث شریف میں ہے، نبی رحمت علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس نے اگلی صف کو اس خوف سے چھوڑ دیا جگہ تنگ ہے، میرے وہاں کھڑا ہونے کی وجہ سے مسلمان بھائی کو تکلیف پہنچ سکتی ہے، میں دوسری صف میں کھڑا ہو جاتا ہوں، ارادہ پہلی صف میں کھڑا ہونے کا تھا لیکن مسلمان کو تکلیف سے بچانے کے لیے پیچھے ہٹ گیا، حضور نے ارشاد فرمایا ایسا کرنے والے کو صف اول میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی نسبت ڈبل ثواب ملتا ہے۔ جو جاگ رہے وہ محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ ایک اور حدیث مبارکہ تاجدار کائنات علیہ السلام کا ارشاد ہے، نبی رحمت علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، رب کی بارگاہ میں سب سے پسندیدہ قدم وہ قدم ہے کہ جو اگلی صف کو پر کرنے کے لیے اٹھایا جاتا ہے۔ میں دوبارہ بولنے لگا ہوں، اور وہ لوگ جو ہر جمعے کو اعلان کرنے کے باوجود اگلی صفوں کو پر کرانے کے لیے منتیں کراتے رہتے ہیں، ان کو عبرت پکڑنی چاہیے، بھئی اگلی صفوں کو پر کریں، اگلی صفوں کو پر کریں، اندر آ جائیں، برآمدے میں آ جائیں، ادھر آ جائیں، ادھر آ جائیں۔ ایسے لوگ اس حدیث مبارکہ کو سنیں اور سبق حاصل کریں۔ تاجدار کائنات علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، رب کی بارگاہ میں سب سے پسندیدہ، سب سے مقبول ترین قدم وہ قدم ہے کہ جو اگلی صفوں کو پر کرنے کے لیے اٹھایا جاتا ہے۔ اب رب کی بارگاہ میں اگر قدم مقبول کرانے ہیں تو اگلی صفوں کو یقیناً جلدی پر کرنا چاہیے،
اگر نحوستیں اور بے برکتیاں لینی ہیں تو پھر بے شک ہر جمعے کو منتیں کراتے رہیں، جی آگے آ جائیں، اگلی صفوں کو پر کریں، اندر آ جائیں، برآمدے میں آ جائیں، لیکن دعا فرمائے اللہ پاک ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب جماعت میں شامل ہو جائیں، تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنا، جو آج ہم بالکل لاپرواہی کا مظاہرہ کرتے ہوئے تکبیر اولیٰ کو چھوڑ دیتے ہیں، تاجدار کائنات علیہ السلام کا فرمان ہے جس بندہ مومن نے نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کی، ایسا کرنے والے کو رب کی بارگاہ سے 10 حج اور 10 عمروں کا ثواب حاصل ہوگا۔ جو سو رہے ہیں وہ بھی کہتے ہیں سبحان اللہ۔ میں عرض کر رہا ہوں اتنا زیادہ ثواب ہے، لیکن ہم خواہ مخواہ ٹال مٹول کرتے ہوئے تکبیر اولیٰ کو فوت کر دیتے ہیں، ضائع کر دیتے ہیں۔ آج دیکھیں اگر ایک نماز میں اگر شامل ہوا جائے تو اس میں اتنا ثواب ہے، تو پھر عشاء کی نماز میں جب ہم آتے ہیں، جماعت بھی ہیں، فرائض کی جماعت ہے، نماز تراویح 20 رکعت ادا کی جاتی ہیں، 10 دفعہ اس میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ ہم شامل ہو سکتے ہیں، ایک نماز وتر ہے۔ گویا کہ اگر ہم عشاء کی نماز مکمل پڑھیں مسجد میں آ کر، تو اس نماز کے اندر ہمیں 12 دفعہ اگر ہم تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھیں گے تو 12 دفعہ ہمیں 10 حج اور 10 عمرہ مقبول کا ثواب عطا کر دیا جائے گا۔ لیکن دوسری سمت بھی دیکھیں اس کی کہ اگر تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھنے کا ثواب اتنا زیادہ ہے تو تکبیر اولیٰ کو جب ضائع کر دیں گے تو ہمارا نقصان بھی پھر اتنا ہی زیادہ ہے۔ اگر تکبیر اولیٰ کو ضائع کرنے کا نقصان اتنا زیادہ ہے تو پھر جو جماعت ضائع کر دے اس کا کتنا نقصان ہے، پھر جو نماز ہی ضائع کر دے اس کا کتنا نقصان ہے۔ لیکن دعا فرمائے اللہ پاک ہمیں نماز با جماعت تکبیر اولیٰ سے مسجد میں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب نماز میں شامل ہو جائیں تو ثنا پڑھی جاتی ہے، رب کی حمد و ثنا کے بعد تعوذ اور تسمیہ پڑھا جاتا ہے۔ یہ سنن کی بات کر رہا ہوں، نوافل کی بات کر رہا ہوں، جماعت کے ساتھ پڑھیں تو مقتدی کا کام ولا الہ غیرک پر آ کر ختم ہو جاتا ہے۔ آگے تعوذ اور تسمیہ امام صاحب نے پڑھنا ہے، اس کی فضیلت کتنی زیادہ ہے۔ تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا پہلی امتوں کی عبادت اور میری امت کی عبادت، حضور نے فرمایا میری امت کی ایک رکعت جو بسم اللہ شریف کے ساتھ ادا ہوگی، پہلی امتوں کی 400 رکعتیں جو بغیر بسم اللہ کے ہیں، میری امتی کی ایک رکعت جو بسم اللہ سے ہوگی ان پر باری ہو جائے گی۔ اس سے مسئلہ بھی یاد رکھیں، ہر رکعت شروع کرنے سے پہلے ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنی چاہیے، یہ سنت مبارکہ ہے۔ اور اس سنت کی دوسری فضیلت کیا ہے، اگلی حدیث مبارکہ عرض کرنے سے پہلے یہ عرض کرتا چلوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کم و بیش 3000 نام ہیں۔ کتنے ہزار نام ہیں؟ 3000۔ ان میں سے 1000 ناموں کا علم رب نے انبیاء علیہ السلام کو عطا فرمایا، 1000 ناموں کا علم رب نے فرشتوں کو عطا فرمایا، 300 تورات میں ہیں، 300 زبور میں ہیں، 300 انجیل میں ہیں، اور 99 نام اللہ رب العزت کے قرآن کریم میں ہیں۔ ایک رب کا اسم ذاتی ایسا ہے کہ جس کا سوائے رب کے کسی کو علم نہیں ہے۔ یہ ٹوٹل جمع کیے جائیں 3000 بنتے ہیں۔ مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ الرحمہ ارشاد فرماتے ہیں رب کے 3000 ناموں میں سے ہر نام کا کوئی نہ کوئی حرف بسم اللہ شریف میں موجود ہے۔ گویا کہ بسم اللہ شریف میں رب کے 3 ناموں کی تلاوت کرنے والا ایسے ہے گویا کہ وہ اپنے رب کے 3000 ناموں کی تلاوت کرنے والا ہے۔ کتنے ہزار ناموں کی؟ رب کے 3000 ناموں کی تلاوت کرنے والا ہے۔ اب جب ہر رکعت کو ہم بسم اللہ شریف پڑھ کے شروع کریں گے تو گویا کہ ہم صرف بسم اللہ شریف نہیں
رب کے 3000 ناموں کی تلاوت کے ساتھ اپنی آنے والی رکعت کا آغاز فرما رہے ہیں۔ یہاں پر ایک اور حدیث مبارکہ بھی سماعت فرما لیں۔ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میرے امتی کی ایک رکعت جو بسم اللہ شریف کے ساتھ پڑھی جائے، اور میرے امتی کی ہی 1000 رکعت جو بغیر بسم اللہ کے پڑھی جائے، حضور نے فرمایا ایک رکعت جو بسم اللہ شریف کے ساتھ شروع کی جائے گی، وہ 1000 رکعت جو بغیر بسم اللہ کے ہوگی اس پر ثواب کے حوالے سے فضیلت رکھے۔ اتنی زیادہ فضیلت ہے اس میں۔ اب اس کے بعد سورہ فاتحہ شریف پڑھی جاتی ہے۔ یہ واجب ہے پوری سورہ فاتحہ پڑھنا، سنتوں کی، نفلوں کی اور وتروں کی ہر رکعت میں۔ فرائض کی پہلی 2 رکعتوں میں پڑھنا واجب ہے، آخری 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ شریف پڑھنا مستحب عمل ہے۔ جب جماعت کے ساتھ ہوں تو امام صاحب نے پڑھنی ہوتی ہے سورہ فاتحہ، مقتدیوں نے خاموشی کے ساتھ کھڑا ہونا ہوتا ہے اور سننا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہمارے اس عمل پر دلیل ہے۔ ظہر اور عصر میں قرات بلند آواز سے نہیں ہوتی، فجر، مغرب، عشاء، جمعہ، عیدین، تراویح میں بلند آواز سے قرات ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ جب قرآن کریم پڑھا جائے غور سے سنو اور خاموش ہو جاؤ، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اس میں ایک کلمہ ہے فَاسْتَمِعُوا وَأَنصِتُوا۔ اب فجر، مغرب اور عشاء میں تو حکم ہوگا سننے کا، وہ بھی اس آیت سے ہے، اس جملے سے ہے۔ وَأَنصِتُوا یہ قرآن کے لفظ ہیں، اس میں زور اور عصر کی نماز میں خاموش کھڑے ہونے کا حکم ثابت ہے۔ اب جو لوگ سورہ فاتحہ پیچھے پڑھتے ہیں یہ بات غور سے سنیں گے، بعض حضرات امام کے ساتھ پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، تو یاد رکھیں جو خاموش ہوتے ہیں زور اور عصر میں، فجر، مغرب، عشاء، جمعہ، عیدین، تراویح میں سنتے ہیں، یہ قرآن کی آیت پر عمل کر رہے ہیں، اور جو پیچھے سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں وہ حدیث پر عمل کر رہے ہیں۔ پاگل سے پاگل بندے سے بھی پوچھیں کہ قرآن کا درجہ زیادہ ہے یا حدیث کا درجہ زیادہ ہے، تو وہ آپ کو کیا کہے گا؟ قرآن کا درجہ پہلے ہے۔ گویا کہ ہمارا عمل قرآن کی آیت پر ہے، اور جو پیچھے سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں ان کا عمل حدیث پر ہے۔ اب حدیث پہ عمل کرنے والا قرآن پر عمل کرنے والے کی مخالفت کر رہا ہے اور طرح طرح کی باتیں بنا رہا ہے۔ دعا فرمائے اللہ پاک ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب سورہ فاتحہ مکمل ہوتی ہے تو سنت ہے سورہ فاتحہ کی تکمیل پر آمین کہنا۔ نبی رحمت علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، جب تم امام کی سورہ فاتحہ سنو تو اس کے بعد غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جب یہ پڑھے تو تم آگے کیا کہو؟ آمین۔ پہلے مسئلہ سماعت فرمائیں، پھر میں آپ کے سامنے فضیلت رکھتا ہوں۔ مسئلہ یہ ہے، سنت ہے سورہ فاتحہ کی تکمیل کے بعد آمین کا پڑھنا، ایک بات۔ حدیث شریف میں ہے کہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہو جائے، مل جائے فرشتوں کی آمین سے، جماعت میں فرشتے بھی ہوتے ہیں، اہل ایمان بھی ہوتے ہیں، انسان بھی ہوتے ہیں، اب جس انسان کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل جائے اس کے سارے گناہوں کو بخش دیا جائے گا۔ اب آمین کا ملنا 2 طرح سے ہے، ایک ہے بطور وقت آمین کا ملنا، ایک ہے بطور کیفیت۔ اب بتائیں، وقت تو سب کا ویسے ہی برابر ہے، جب امام نے سورہ فاتحہ کو مکمل کیا، اگلی قرات شروع کرنے سے پہلے جو وقفہ کیا ہے، وقت تو فرشتوں اور ہمارا ایک ہی ہے آمین کہنے کا، یہ مراد نہیں ہے۔ یہاں پر وقت میں موافقت نہیں ہے، بلکہ یہاں حدیث سے مراد کیا ہے؟ کیفیت میں موافقت ہونا۔
آج تک کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا، نہیں بتا سکتا کہ میں نے جماعت میں شامل ہونے والے فرشتوں کی آمین کو انہوں نے اونچی آواز سے پڑھا اور میں نے سنا، یا میرے پڑوسی نے سنا، یا اس کے پڑوسی نے سنا، تو اب نتیجہ کیا نکلا؟ فرشتے جماعت میں شامل ہونے والے آمین آہستہ کہتے ہیں، تو جو آمین آہستہ کہے گا وہ تو فرشتوں کی آمین کی موافقت کر رہا ہے، اور موافقت کر کے حضور کی حدیث کے مطابق اپنے سابقہ سارے گناہوں کی مغفرت کا انتظام کر رہا ہے۔ اور جب بلند آواز سے پڑھ رہا ہے آمین، گویا کہ وہ اس حدیث سے روگردانی کرتے ہوئے اتنی بڑی فضیلت سے محرومی کی طرف پڑھ رہا ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ جسے الترغیب والترہیب کے اندر علامہ منذری نے خوبصورت الفاظ سے لکھا، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جماعت میں کیونکہ سینکڑوں لوگ موجود ہوتے ہیں، آپ حدیث مبارکہ کو ذکر کرتے ہیں کہ تاجدار کائنات علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مسجد کے اندر جتنے مسلمان جماعت میں شامل ہوتے ہیں ان میں سے اگر کسی ایک بندے کی آمین بھی فرشتوں کی آمین کے موافق ہو جائے تو اس ایک بندے کی آمین کی موافقت کی برکت سے مسجد میں موجود جتنے لوگ ہیں میرا رب سب کی مغفرت فرما دیا کرتا ہے۔ اتنی بڑی فضیلت ہے فرشتوں کی آمین کے ساتھ موافقت حاصل کرنے میں۔ لیکن ہمارے ہاں کچھ ایسے بھی ہمارے دوست ہیں جو یہاں پر بھی جس طرح پیچھے سورہ فاتحہ شروع کر دیتے ہیں، یہاں بھی سورہ فاتحہ کے اختتام پر بلند آواز سے آمین پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ جو بشارتیں، فضیلتیں اور برکتیں حضور نے ذکر فرمائی ہیں وہ آہستہ آواز میں آمین کہنے کے ساتھ حاصل ہوتی ہیں۔ یہ چند ایک میں نے تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی سنن نماز کی ادائیگی کے حوالے سے آپ کے سامنے عرض کی ہیں۔ تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے، نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، صلو کما رأیتمونی اصلی، تم ایسے ہی نماز پڑھو جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ جتنی باتیں میں نے عرض کی ہیں یہ تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے نماز ادا کرنے کے انداز اور طریقے تھے۔ اگر ہم اسی طریقے پر چلتے ہوئے نماز ادا کریں گے تو یقیناً حضور کی سنت پر چلنے کی برکت سے ہمارا رب ہماری بخشش و مغفرت فرما دے گا۔ دعا فرمائے اللہ پاک ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں ایک مسئلہ سماعت فرما لیں، اہل ایمان ماہ رمضان میں صدقہ فطر، زکوٰۃ، دوسرے صدقات وغیرہ ادا کرتے ہیں، تو ان صدقات کی ادائیگی میں یاد رکھیں پیشہ ور بیکاریوں کو یہ صدقے دینا شرعاً درست نہیں ہے۔ اگر زکوٰۃ اور صدقہ فطر کسی پیشہ ور بیکاری کو دے دیا، مانگنے والے کو دے دیا، تو نہ زکوٰۃ ادا ہوگی نہ صدقہ فطر ادا ہوگا۔ اب ہم دیکھتے ہیں ماہ رمضان میں بے شمار حضرات بازاروں میں، گلی کوچوں میں ہمارے دروازوں پر آ جاتے ہیں۔ میں یہ تو نہیں کہتا کہ ان کو جھڑکیں، کیونکہ یہ بھی اسلام کا مزاج نہیں ہے، ان پر سختی کرنا یہ بھی اسلام کا مزاج نہیں ہے، لیکن ایسے لوگوں کو اگر کچھ ہے تو دے دیں، نہیں تو ان سے معذرت کر لیں، درگزر کی اپیل کر دیں۔ لیکن ایسے لوگوں کو جو بازاروں میں ہیں، چاہے وہ لولے لنگڑے ہی کیوں نہ ہوں، پیشہ ور ہیں، جن کو سپیشل صبح بڑی بڑی گاڑیاں اور بڑے بڑے ٹھیکیدار اتارنے کے لیے آتے ہیں، اور شام کو بڑے بڑے ٹھیکیداروں کی گاڑیاں جن کو اٹھانے کے لیے آتی ہیں، وہ پیشہ ور لوگ ہیں۔ ایسے بندوں کو زکوٰۃ اور صدقہ فطر دیں گے تو کسی صورت میں صدقہ فطر اور زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، اس لیے کہ صدقہ فطر اور زکوٰۃ مستحق صرف واجب نہیں ادا کرنا، زکوٰۃ صرف فرض نہیں ادا کرنا، بلکہ مستحق تک پہنچانا بھی فرض ہے، حقدار تک اس کا حق پہنچانا بھی فرض ہے۔ صدقہ فطر میں حقدار تک اس کا حق پہنچانا بھی واجب ہے، تو لہذا ہمیں اپنے جب زکوٰۃ اور صدقہ فطر فرض اور واجب ہو جائیں تو اس کی ادائیگی میں مستحق اور حقدار کو تلاش کرنا چاہیے اور وہاں تک اپنا حق پہنچانا چاہیے، نہ کہ پیشہ ور لوگوں کو دے کر اپنے فریضے اور اپنے واجب فریضے اور واجب کی ادائیگی میں کوتاہی کے مرتکب ہوں۔ اور یہاں پچھلے جمعہ المبارک کی طرح اس دفعہ پھر عرض کروں گا، اگر آپ کو کوئی اور ملے یا نہ ملے،
ان صدقات واجبہ اور جو فرائض ہیں ان کی ادائیگی کا مصرف تو آپ کے سامنے زندہ مثال موجود ہے۔ جامعہ رحمانیہ رضویہ، دارالعلوم جامعہ رحمانیہ رضویہ، جس میں کم و بیش 450 کے قریب بچیاں اور بچے زیور تعلیم سے آراستہ ہو رہے ہیں۔ آپ اپنے صدقات ادا کرتے ہوئے مہربانی فرما کر اپنے اس دینی ادارے کو بھی یاد رکھا کریں۔ عام لوگوں کے لیے صدقات لینے کے لیے ایک شرط پائی جاتی ہے، جبکہ دینی اداروں میں 3 شرطیں جو 8 مصارف زکوٰۃ قرآن میں بیان ہوئے ہیں ان میں سے 3 نص قطعی کے مطابق دینی مدارس پر ثابت ہیں اور صادق آتے ہیں۔ دعا فرمائے اللہ پاک ہمیں اپنے صدقات و خیرات ادا کرتے ہوئے جہاں ہم اپنے رشتہ داروں کو، دوست احباب کو یاد رکھتے ہیں، دعا فرمائے اللہ پاک ہمیں ان صدقات کی ادائیگی کے وقت اپنے دینی مراکز، دینی اداروں کو بھی یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔